محترم صدر مجلس، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معززین اور سامنے تشریف فرما خواتین حضرات اور باچا خان کے سپاہی، ویسے تو مناسب نہیں تھا کہ جب باچا خان اور ولی خان کی ذات سے متعلق کانفرنس ہو تو اس میں کوئی اور بات کی جائے، لیکن میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہر کوئی اپنی اپنی صفائی بھی دیتا ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا سودا بھی ساتھ ساتھ بھیجتا ہے۔ تو میں بھی آج اس گستاخی کا اعتراف کروں گا۔ اور دوسرا جو خادم صاحب نے ان کے اشعار سنائے کہ ساز تب ساز آئے کو غلط بغل نہ آئے نا، تو آج میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ غل کو غل بھی کہہ دوں۔ اور اس میں ایڈوانس میں احمد علی خان صاحب سے بھی معذرت کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے عزت سے نوازا ہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اگر اب بھی ہم غل کو غل نہ کہیں تو میرے خیال میں پھر ہمارے ہاتھوں سے بہت کچھ نکل جائے گا۔ البتہ سب سے پہلے تو میں اس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو یہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے خادم صاحب کی طرح یا باقی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ باچا خان کی شخصیت اور ان کی تعلیمات سے متعلق تحقیق میں عمریں گزاری ہیں، اور اس سلسلے میں ہم ان کے شاگردوں کے شاگرد بھی نہیں ہیں، یا پھر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ان کی صحبت سے براہ راست استفادہ کیا ہے۔ اور میرے محترم شاہی سعید صاحب کے ساتھ وہ 90 ماڈل NPO والے نہیں ہیں، بلکہ وہ شروع دن سے باچا خان کے ساتھ رہے، تو ان کی موجودگی میں ان کی ذات سے متعلق میری بات کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے، لیکن چند جو ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کی شخصیت میں جو انفرادیت میں نے محسوس کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور پہلا میرا تجزیہ یہ ہے، اور یہ میرا پورا دیانتدارانہ اور مصلحت سے پاک رائے ہے کہ اس دھرتی پر ویسے تو ہر کوئی انقلابی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جو چند ایک حقیقی انقلابی آئے تھے اس کے سرخیل باچا خان تھے، اور اس کی وجہ ہے کیونکہ انقلاب کے بارے میں یہ ہمارے دین نے بھی کہا تھا کہ وہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے جتنے بھی انقلابی ہیں، مثلا ایک انقلابی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ دوسروں کے سامنے تو ریاست مدینہ نافذ کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی زندگی کو اس کے قریب بھی لے جانا نہیں چاہتے۔ کوئی دوسرا ہوتا ہے وہ غریب کا ذکر تو کرتا ہے لیکن خود اپنی زندگی میں غریب کو قریب آنے نہیں دیتا۔ تو یہ باچا خان کے حقیقی معنوں میں کہ جو انقلابی شخصیت تھے اور جو وہ دوسروں سے کرانا چاہتے تھے، تو انہوں نے ہر چیز کا آغاز اپنی ذات سے کیا تھا۔ وہ مثلاً دوسروں سے قربانی نہیں مانگتے تھے۔ آج کل کے انقلابی اپنے سیکنڈ ٹیئر سے قربانی مانگتے ہیں یا اپنے کارکنوں سے قربانی مانگتے ہیں، لیکن خود یا لندن بھاگ جاتے ہیں یا بنی گالہ میں بیٹھ جاتے ہیں یا کوئی اور دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن باچا خان نے اپنے کارکنوں اور اپنی قوم کو آزمائش سے بچایا اور ہمیشہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اپنے آپ کو جیل کے لیے پیش کیا۔ تو ایک یہ ان کی انفرادیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے قائدین کی لاٹ میں یا جو ہمارے
ماضی میں لوگ گزرے ہیں تو ان چند حقیقی انقلابیوں کے سرخیل تھے جو اپنی زندگی انہوں نے بدلی تھی اور اس کے بعد دوسروں کی زندگی انہوں نے بدل دینے کی کوشش کی تھی۔ دوسری انفرادیت ان کی یہ تھی کہ وہ قومی نہیں بلکہ عالمی سطح کی سیاست کرتے تھے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں غریب آ جاتے ہیں اور دنوں میں امیر بن جاتے ہیں۔ یہ ہم نے واحد ایک رہبر سیاستدان دیکھا تھا اور یہ ان کی انفرادیت تھی کہ وہ خان اشنغر کے صاحبزادے تھے، وہ جدی پشتی خان تھے، لیکن وہ اپنی قوم کی خاطر فقیر بنے۔ سیاست میں آنے کے بعد وہ امیر نہیں بنے بلکہ وہ فقیر بنے، اور ایسے فقیر بھی نہیں بلکہ ان کا لباس، ان کا خوراک، ان کی طرز گفتگو، اس میں جو عجز تھا، اس میں جو انکسار تھا۔ ادھر لوگ آج یہ ابھی ہم نے یہ پچھلے 5 سالوں میں تو یہ بہت نظارہ کیا کہ ماضی میں ہماری طرح کوئی کسان پہ بیٹھا تھا، کوئی اس کا بیٹھا تھا، اس نے کچھ چیز دیکھی نہیں تھی، اور وہ جب سیاست میں آ جاتا ہے تو گاڑیوں کی قطاریں بھی ہوتی ہیں، مال کی ریل پیل بھی ہوتی ہے، نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں، اس کی باتوں میں بھی ایک تکبر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ خان اشنغر کے بیٹے تھے اور اشنغر کے خان تھے کہ جس کو اپنے بیٹے بھی ملنگ کے نام سے یاد کرتے تھے، وہ اس کے بعد ملنگ بنے، اس کے بعد اس کی گفتگو میں عاجزی آئی، کبھی ان کی گفتگو میں لوگوں نے تکبر نہیں دیکھا۔ وہ الگ بات کہ ماسکو کے حکمران ہو یا فرنگی ہو یا پاکستان کے حکمران ہو تو ان کے سامنے کبھی ان کا لہجہ نہیں لڑ گیا، لیکن اپنی قوم کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے وہ عجز کا نمونہ تھے، وہ انکساری کا نمونہ تھے، وہ فقر کا نمونہ تھے۔ اور یہ چیز ہے کہ جو ان کے سوا کسی اور لیڈر میں ہم نے نہیں دیکھی۔ پھر اس وقت ہمارے لوگ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، رہنما کہتے ہیں، لیکن وہ رستہ دکھانے والے نہیں ہوتے۔ میں نے خان عبدالولی خان صاحب کی رحلت کے بعد ان کی پوری فیملی سے انٹرویو کیا تو میں نے ڈاکٹر گلالی سے پوچھا، انہوں نے ایک فقرے میں بہت اچھی طرح دونوں کو ایکسپلین کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ خان عبدالولی خان اور خان باچا خان میں کیا فرق تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ خان باچا خان وہ تو مسلح تھے، وہ تو فقیر تھے، اور خان عبدالولی خان سیاسی لیڈر تھے۔ تو وہ ایک ایسے لیڈر تھے کہ جو مسلح تھے حقیقی معنوں میں۔ انہوں نے اپنی قوم کی تربیت کی، کسی پہ بات اچھی گزری یا بری گزری، لیکن وہ استاد بھی تھے، وہ ان کے امام بھی تھے، وہ ان کو سمجھانے والے بھی تھے۔ اور ہمارے لیڈر اپنے ووٹر کے پیچھے چلتے تھے، لیکن باچا خان نے ایک مسلح اور ایک باپ کا کردار وہ پختون قوم کے سامنے وہ ادا کیا۔ پھر ایک اور جو باچا خان کی انفرادیت تھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے الفاظ میں وہ امام برحق تھے۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ حاضر و موجود یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو کچھ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں بھی اسی طرح کروں، جو زمینی حقائق ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں میں بھی اسی طرح کروں۔ لیکن اصلی لیڈر اور اصلی امام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، حالات کا تقاضا کیا ہوتا ہے، بلکہ امام برحق وہ ہوتا ہے کہ اسے جو حق نظر آئے، جو درست نظر آئے تو وہ ہوا کی مخالف سمت میں جاتا ہے۔ اب ہوا کی مخالف سمت میں جانا باچا خان کے لیے بڑا آسان تھا۔ پختون قوم جس کی ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے، جن کا اسلحہ بدقسمتی سے زیور سمجھا جاتا ہے،
اب اس قوم کو آپ بھڑکائیں تو یہ 2 منٹوں کا کام ہے. آپ اس کو مذہب کے نام پہ بھی بھڑکا سکتے ہیں, آپ اس کو قوم پرستی کے نام پہ بھی بھڑکا سکتے ہیں. اب پختون قوم کو عدم تشدد کا راستہ دکھانا, پختون قوم کو یہ بتانا کہ کسی کے تھپڑ کے جواب میں تھپڑ نہیں دینا ہے, پختون قوم کو یہ سمجھانا کہ آپ نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے. تو وہ ہوا کے مخالف سمت میں چل رہے تھے, اپنی قوم کو فالو نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہ چاہتے تھے کہ میری قوم کا اصلاح ہو, وہ مجھے فالو کرے. پاپولرزم کے شکار نہیں تھے, بلکہ وہ حق پہ چلنے پہ اصرار کر رہے تھے. اس وقت دنیا میں رواج یہ تھا کہ یار فرنگی جیسے طاقت کے سامنے کھڑا ہونا یہ تو خودکشی ہے, ہوا کے رخ پہ مخالف چلنے والی بات تھی. وہ ہوا کے رخ پہ کے مخالف چلے اور اپنی قوم کو بھی اس پہ چلایا, لیکن ان کے تشدد کے جواب میں بھی تشدد نہیں کیا, بلکہ وہ جس کو ایک مظلومانہ جدوجہد کہتے ہیں, جیلیں کاٹی, صعوبتیں برداشت کی, لاشیں اٹھائی, لیکن انہوں نے تشدد کا درس جواب میں نہیں دیا. اسی طرح اپنی قوم کے جذبات کے رو میں نہیں بہے, بلکہ وہ ہوا کی مخالف سمت میں چلتے رہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اقبال کے الفاظ میں امام برحق کے تاریخ میں پورا اترتا ہے تو وہ خان عبدالغفار خان یا باچا خان تھے. پھر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی ہے, اب تو جس طرح کہا گیا کہ سوشل میڈیا اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں اختلاف اتنا ہو رہا ہے کہ کراچی پختونوں کا بڑا شہر بن گیا ہے, پنجابیوں پختونوں میں رشتے ہو رہے ہیں, بلوچوں اور دیگر قومیتوں میں رشتے ہو رہے ہیں صوبوں میں. لیکن اس وقت تو یہ ذات پات کی تقسیم بھی بہت زیادہ تھی. اور پھر پختون سوسائٹی میں جو آج بھی قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے, وہاں پہ اٹھ کے باچا خان نے ذات پات کی تقسیم وہ ختم کر دی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. اس نے نائی کو, اس نے کسان کو, اس نے مزدور کو نہ صرف ایک صف میں بٹھایا, ان کو اختیار دیا, بلکہ ان کو ایسی عزت دی کہ میگے جیسے ماما جیسے لوگوں کے جتنی عزت ان کے ہاں تھی اتنے شاید بڑے بڑے قوانین کی بھی نہیں تھی. ہمارے بڑے بڑے قوانین اور بڑے بڑے مولوی اس وقت انگریز کے ساتھ ملے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے پختون سوسائٹی میں ذات پات کی تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور خود خان عبدالعلی خان صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1938 میں گاندھی صاحب خود اشنگر آئے وہاں سے چل کے, اور یہاں پہ 60-70 ہزار کا جلسہ ہوا. تو گاندھی صاحب یہ دیکھنے آئے تھے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے لوگ تو پھر بھی تھوڑے سے ڈوسائل قسم کے ہیں, لیکن پختون جو لڑنے جھگڑنے کے لیے مشہور ہے, جن کا ہتھیار زیور ہے, تو ان کو عدم تشدد کے راستے پہ باچا خان نے کیسے لگایا ہوا ہے. اور پھر وہ یہ اسٹڈی کرنے آئے تھے کہ یہ وہ پختونوں کے ہاں ذات پات کی تقسیم کیسے ختم کر رہے ہیں. اور جب وہ یہاں پہ آئے تو باچا خان کی برکت سے اس وقت 60-70 ہزار کا مجمع جمع ہوا تھا, جس نے پھر باچا خان نے اور گاندھی نے خطاب کیا. تو یہ جو ان کے اعزازات تھے, ایک اور جو ان کی اعزاز تھا اور انفرادیت تھی, وہ یہ تھی کہ ہمارے بعض لوگ, میں انتہائی ادب کے ساتھ اس سے اختلاف کروں گا, کہ جن پختونوں نے پہلے سے تقسیم کی ہے مسجد اور حجرے کی, نہیں, جہاں تک میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھا ہوں, شاید میں غلط سمجھا ہوں گا, لیکن باچا خان وہ مذہبی لیڈر بھی تھے اور وہ سیاسی لیڈر بھی تھے. وہ مذہبی قائد بھی تھے, وہ سیاسی قائد بھی تھے. انہوں نے پختونوں کے
حجرے کو بھی سنبھالا ہوا تھا اور پختونوں کے مسجد کو بھی سنبھالا ہوا تھا. وہ نماز کی امامت بھی کراتے تھے, وہ جنازہ بھی پڑھواتے تھے, اور اس وقت انہوں نے جو ماڈرن مدرسے قائم کیے دینی اور دنیاوی تعلیم کے امتزاج کے, آج تک پاکستان کی ریاست میں جو اسلام کے نام پہ بنی ہے اس طرح کا کوئی ایک مدرسہ یا ایک اسکول قائم نہیں کر سکتا. اور میرے خیال میں جو میں تلخ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ اس کے بعد آنے والے ان کے جانشینوں سے یہ ایک غلطی ہو گئی کہ انہوں نے حجرہ تو لے لیا لیکن مسجد کو مولوی کے سپورٹ کیا. اب مولوی کی عادت پہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ اس پہ گزارا نہیں کرتا. کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کو بتایا کہ باچا خان جیسے قریب آدمی سے بھی انہوں نے مٹھائی بھی کھائی اور چائے بھی 2 کپ زیادہ پی. آپ لوگوں نے ایک طرف تو یہ کیا کہ مسجد ان کے حوالے کر دی, تو اس مولوی نے 2 قدم آگے بڑھ کے حجرہ بھی آپ سے چھین دیا, اور ان کو پھر آپ نے جب مولانا مفتی محمود صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا کے چند سیٹوں کے ساتھ اقتدار کا راستہ دکھایا تو انہوں نے وہ مذہب ہی چکھ لیا, آج وہ نہیں چھوڑ پائے. تو چنانچہ آج نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ شہباز شریف صاحب اور سب لوگ منتیں کر رہے تھے کہ بھائی میں افتخار صاحب کو گورنر بنا, اور ان کی بھی منتیں کی جا رہی تھی. لیکن مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں جی, میرا بلا بنی کیا کرے گا. اور پورے 6-7 مہینے انہوں نے لڑائی لڑی, ہر طرح کی بلیک میلنگ کی, اور آپ سے وہ گورنرشپ چھین لی. آج میں بعض وقت حیران ہوتا ہوں. دیکھیے باچا خان صاحب وہ ایک کسی رستے پہ سے ڈٹ جانے والے اور ضد کرنے والے انسان نہیں تھے. لیڈر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ حالات کے تقاضوں کے ساتھ اپنی حکمت عملی کو بدلتے ہیں, اور انہوں نے بدلا بھی. جب انگریز کو نکالنے کی بات تھی تو انہوں نے اس کے لیے ہندو کو بھی ساتھ ملا لیا, وہ مولوی کے ساتھ بھی بیٹھے جو شیخ الہند وغیرہ کا کل وہ ذکر کر رہے تھے. لیکن پھر جب پاکستان ایک حقیقت بن گئی تو باچا خان نے اس کو ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کیا. اسی طرح پھر اگر انہوں نے پختونستان کی کوشش کی اور جب وہ نہیں بن رہا تھا تو انہوں نے پاکستان کو دل سے قبول کیا, اور آج جس آئین پہ ہم سب منہ پتاؤ دے رہے ہیں تو اس آئین کو بنانے میں تو سب سے بڑی کنٹریبیوشن باچا خان کے بیٹے خان عبدالولی خان کی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ رستہ بدلے لیکن اپنی قوم کی خاطر بدلے, اپنے اصولوں کی خاطر بدلے, اپنے منزل کی خاطر بدلے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ رستہ بدلے لیکن مفاد کی خاطر بدلے, کیسز ختم کرنے کی خاطر بدلے. مثلا آپ نے پی ڈی ایم بنایا, زرداری صاحب نے لوگوں کو جمع کیا, آپ بھی اس میں آ کے شامل ہو گئے. ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ غل کو غل نہیں کہنا ہے, تو آج مجھے مجبور ہوں. ہوا کیا کہ بلاول صاحب کو گلگت سے جنرل فیض نے جہاز میں بلایا اور ادھر سے باجوہ صاحب سے ان کی ملاقات کروائی, زرداری صاحب سے, اور انہوں نے کہا آپ پی ڈی ایم سے نکل جائے. تو میں عمر خان سے کہتا بھی تھا کہ بھائی انہوں نے تو اپنے کیسز پہ ڈیل کر لیا, آپ لوگ کس زکات پہ ادھر چلے گئے. کے دوستوں کو کہ بھئی آپ لوگ جہیز میں کیوں ان کے ساتھ چلے گئے تھے, تو اس کی بارے میں ذکر کر رہا تھا. تو پھر ابھی آپ دیکھیں یہ جو نیا تماشا بنا ہے, بھائی عمران خان صاحب کو کیا اس کی مزاحمت لوگوں نے اس لیے کی تھی, یہ جیلیں اس لیے کاٹی گئی تھی, ان کے جبر کو اس لیے برداشت کیا گیا تھا کہ اس کے بعد آ کے ایک دوسری پوری پی ڈی ایم جو ہے
وہ ایک نئی PTI بن جائے اور سب کچھ فوج کے سپورٹ کر دے اور اپنی لڑائی کرے تو سب یہ آپ خیبر پختونخوا میں جو نگران حکومت بن گئی آپ لوگوں کی، آپ مجھے بتائیے 50% سے زیادہ لوگ ان کے مختلف لیڈروں کے ATM ہے کہ نہیں؟ پہلے تو کابینہ میں آپ سے 50% غلامتی لے لیا، وہ ایک آپ کے MP کا انہوں نے اپنے کھاتے میں کیا ہے، آپ کے کھاتے میں کہ وہ بھی MP کا نہیں، آپ کو صرف خوشدل خان پہ ٹرکا دیا، تو آپ اس گناہ بےغیرت میں کیوں شریک ہے؟ اسی طرح بلوچستان کا ذکر ہوا، تو اب کس کو پتا نہیں ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ جو بلوچستان کا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ پیسے کی زور پہ وزیر اعلیٰ بنا تھا، وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعلیٰ ہے جس کے یہاں پہ آپ تذکرہ کر رہے تھے۔ اب وہ وزیر اعلیٰ میرے سامنے آیا اور مجھے کہا یا سلیم تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں وہ وزیر اعلیٰ ہوں جس کی قیادت پہ خان عبدالولی خان کے پیروکاروں کا، قائد اعظم کے پیروکاروں کا، مفتی محمود کے پیروکاروں کا، سردار عطا اللہ مینگل کے پیروکاروں کا اور محمود خان اچکزئی اور ذوالفقار علی بھٹو کے پیروکاروں کا اتفاق ہے، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اب میں ان کو کیا جواب دوں؟ یہاں پہ آپ کا مسنگ پرسن کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اسپیکر علی وزیر کو پیش نہیں کر سکتے، یہاں پہ گھر سے نعرے لگ رہے ہیں علی وزیر کو کہ علی وزیر کو فوج نے اندر کروایا تھا، ان کو لیکن ان کے خلاف FIR سندھ کی بلاول بھٹو کی حکومت نے کاٹی ہے۔ ان کا پیپلز پارٹی کا اسپیکر بیٹھا ہوا ہے، جب اس وقت عمران خان کو ووٹ کو ضرورت تھی اس کے لیے ان کا اسپیکر ان کو پروڈکشن آرڈر پہ لے آیا۔ راجہ پرویز اشرف سے ہر اجلاس سے پہلے ہم مطالبہ کرتے ہیں، وہ ان کو پروڈکشن آرڈر پہ بھی نہیں لا سکتے۔ آپ کیوں اس ایک ایسی حکومت کی حمایت آپ لوگ مفت میں کیوں کر رہے ہیں کہ جس کا کنٹرول آج بھی وہاں پہ ہے، جس میں آپ اپنے مسنگ پرسن کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، پختون اپنے علی وزیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، اپنے اپریشن کا حل نہیں کر سکتا؟ یہ ذرا میرے خیال میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم مفت میں تو اور ایک آخری بات میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اب نئی نسل کو بادشاہ خان سے عظیم کوئی نہیں ہے، بھٹو کی قربانیاں اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اس نئی نسل کو اب صرف بھٹو کی قربانیوں کے، بادشاہ خان اور ولی خان کی قربانیوں پہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ میں آپ کو چند دن پہلے کی مثال دیتا ہوں۔ میرا بیٹا خیام وہ فٹ بال کا بڑا شوقین ہے اور میسی جو ہے اس کا فیوریٹ کھلاڑی ہے، تو جو آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے اس کے بارے میں آنکھیں بند ہوتی ہے، آپ اس کو کریٹیکلی نہیں دیکھتے۔ اب میں ان چیزوں سے زیادہ واقف نہیں ہوں، میں نے ویڈیو دیکھی جس میں میسی کہیں پیپسی کے بوتل کو اس طرح پہن کے وہ سیدھا کر رہے ہیں، اس کا نشانہ اور اس پہ میں نے اس کو ٹویٹ کیا اور اس پہ طنز بھی کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب بھائی وہاں کے لوگ ان کو وزیر اعظم بنا دیں، ہماری طرح کا وہ والا معاملہ نہ کرے۔ تو میرا بیٹا اب جو میسی کا فین ہے، تھوڑی دیر بعد وہ بات کہا گیا، مجھے بابا جانی کہتے، مجھے کہتے بابا جانی یہ میسی کا اوریجنل نہیں ہے، یہ ایڈ ہے، حالانکہ وہ اس کا آئیڈیل ہے، ان کو کرٹیکل نظر سے اس کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ وہ مجھے کہا کہ دیکھیں اس کا سکل جو ہے وہ پاؤں کا ہے، اس میں زیادہ دیکھیں وہ ہاتھوں کا سکل استعمال کرتا ہے۔ یہ ہے نئی نسل، تو نئی نسل بادشاہ خان کی قربانیوں کو تسلیم کرے گی، لیکن آپ سے پوچھے گی کہ کیا آپ کا عمل بادشاہ خان کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔
مینگل کو سردار عطا مینگل کو سلام پیش کرے گی، لیکن آپ سے پوچھے گی کہ کیا آپ کا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی پہ اور جس درد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، تو ستائے گی، لیکن آپ سے پوچھے گی کہ کیا آپ کا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور آخر میں پھر میں باچا خان کی تعلیمات کا کہ باچا خان کی تعلیمات کو جتنا اس وقت پاکستان میں عام کرنے کی ضرورت ہے پہلے کبھی نہیں تھی، کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں ایک ہائیبرڈ رجیم ایک شکل میں، اور معافی چاہتا ہوں اب ایک دوسری شکل میں جو ملک میں مسلط کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے گالم گلوچ کا، فتوے کا، بدتمیزی کا اور پولرائزیشن کا ایک کلچر وہ صلاحیت کر گیا ہے۔ اور اس کنٹیکسٹ میں بھی اس کا حل اور اس کا تریاق وہ باچا خان کی تعلیمات اور اس کے عدم تشدد کا فلسفہ ہے۔ اس لیے جو کل یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ باچا خان کو صرف پختونوں تک محدود نہ کرو، باچا خان کا فلسفہ اس وقت پورے پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کے ہر بچے کو پڑھانے کی ضرورت، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس ریجن کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو بدقسمتی سے گاندھی کے سیکولر ہندوستان میں مودی جیسا ایک عمران خان آ گیا، اور قائد اعظم کے پاکستان میں عمران خان جیسا ٹرمپ آ گیا، اور انہوں نے وہ حشر کر دی ہے دونوں ملکوں کا، اور ان دونوں ملکوں کو بھی اب نارمل پوزیشن میں لانے یا انسانیت کی طرف لانے کے لیے باچا خان کے فلسفے کو اس پورے ریجن میں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس معاملے میں بھی کردار باچا خان کے وارث ہی زیادہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے باچا خان کے وارث یہاں پر تو معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں، کبھی زرداری صاحب اور کبھی مولانا صاحب کے ذریعے اپنے معاملات ہاتھ ڈیل کریں گے تو پھر تو آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، تو ہندوستان کے ساتھ یہ میری چند گزارشات تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو تلخ لگی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کہوں سلیم صافی کا، سونے پہ سہاگا۔ سلیم صافی صاحب تو ویسے سارے پاکستان کے حوالے سے ایک نامی گرامی صحافی ہیں، لیکن ہم پختون دھرتی کے لوگ ایسے صحافی حضرات کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں جو ہمارے دردوں کو لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ ہم نے میڈیا کو بہت ہمیشہ 24 گھنٹے چلتا دیکھا ہے، لیکن کبھی ہمارے زخموں کی بات انہوں نے نہیں کی، ہماری درد کی بات انہوں نے نہیں کی۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی پرایا میڈیا دیکھ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی بہار کا جھونکا آ جاتا ہے اور اس میں سلیم صافی جیسے صحافی